بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن ہمارا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، آسانیاں خاص طور پہ اس طرح سے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، سارے معاشرے ایسے ہیں ویسے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی فوقیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹے بڑے کے ادب کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے کی بات کو سنا جاتا ہے، اور اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، مثال کے طور پہ میں ہلکی سی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گھر میں کوئی چھوٹا سا ایک ایسا ایشو ہوا جس کے اوپر ایک ایسی رائے چاہیے تھی جو کہ مذہبی رائے ہو. اچھا، میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا، پہلے میں شام بھائی کو انٹروڈیوس کرا دوں. شام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ کی موجودگی میں یہ بات سناتا ہوں. وہ میرا یہ خیال تھا کہ میں جو اپنی بیوی کو رائے دے رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، پختہ ہے، اور میں نے اس پہ حدیث کا حوالہ بھی اس کو سنا دیا اور کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہوگا. معاملہ اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ اس میں لوگوں کی شناخت آ جائے گی. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تمہاری تو میں نے سن لی. شام کو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ چادر وادر اپنی پکڑ رہی ہے، لمبی والی، بچہ اس نے ساتھ پکڑا اور محلے میں وہ نکل گئی پچھلی گلی کے اندر. اور پچھلی گلی میں میرے گھر کے بالکل بیک سائڈ پہ وال ٹو وال جو ہے وہ مسجد ہے، تو وہ وہاں چلی گئی. وہاں پہ وہ مولانا صاحب کا گھر ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اس نے بیگم سے گپیں ماری، ان کی بیٹیوں سے باتیں کی، چائے پی، کیک کھایا، بچے کھیلے. واپس آخر وہ فتویٰ میرے اس مولوی سے لے کر آئی. مولوی صاحب آپ بتائیں. یعنی علم علماء سے حاصل کریں. اچھا، مجھے بنیادی طور پہ بات بڑی اچھی لگی. بے شک بہت اچھی لگی. ہو سکتا ہے کوئی اس پہ بڑا اوفینسو ہو، لیکن مجھے بات بڑی اچھی لگی. یہ اسپیشلائزیشن بھی ہے، اور پھر جو اعتماد ہے وہ ممبر کا رہنا چاہیے معاشرے میں. اگر وہ نہیں رہے گا تو معاشرہ کریک ڈاؤن کر جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. اس لیے جو مشاورت ہوتی ہے نا، وہ جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن جب وہ ممبر کا ایک ذمہ دار شخص آپ کو بیٹھ کے کہتا ہے نا، تو یقین کیجئے غلط صحیح کا فیصلہ خدا تعالیٰ کے ہیں. لیکن وہ شخص جب بات کہہ رہا ہوتا ہے نا آپ سے، وہ پوری ذمہ داری اور اپنی پوری عقل کا زور لگا رہا ہوتا ہے اس وقت کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے جو ریشنالٹی ہے وہ رکھتے ہوئے بات کو میں صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کے پیچھے علم کا ایک طویل دورانیہ بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے اس نے 20 سال بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے. بوجھ بھی ظاہر ہے، جواب دینے میں ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، احساس ذمہ داری ہوتا ہے. انسان یعنی کسی کے لیے اپنے لیے جہنم بھر لے، یعنی انسان نے فتویٰ تو وہ دینا ہوتا ہے کہ جس سے اگلے کو بھی راہ راست پہ بندہ آ جائے، اپنا بھی فائدہ ہو. اپنا بھی فائدہ ہو. جی ہمنا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی، مجھے آپ سے 2 مسائل ڈسکس کرنے اور ایک دعا کی درخواست ہے. جی میرا بیٹا. میرا پہلا مسائل یہ ہے کہ مجھے جو زیادتی ہے یورین کی، اور اس کے لیے میں نے سب جگہ ٹیسٹ بھی کرایا اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں. بس یہ آیا کہ آپ کا تھوڑا سا ایک گردہ چھوٹا ہے، وہ نارمل ہوتا ہے، بس ظاہر کوئی چیز نہیں آ رہی الٹرا ساؤنڈ میں. اور میرے کرسچن سر سے کالج میں انہوں نے یہ کہا ایک بات کرتے کرتے کہ آپ کی نمازیں روکی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس تکلیف کی وجہ سے میں نماز ہی نہیں پڑھ پاتی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے والد کی جو بھی بات ہے، مطلب ڈائیورس تو نہیں ہوئی لیکن وہ سیپریٹ رہتے ہیں، اور وہ شروع سے ہمارے بارے میں برائیاں کرنا، پھر انہوں نے چپ کے دوسری شادی کر دی. اب وہ ہمارے رشتوں میں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میری بڑی بہن کی شادی میں بھی نہیں آئے تھے وہ. تو آپ کی والدہ کا کیا نام اور والد کا کیا نام بیٹا؟ ہمنا. میرے والد کا نام اسماعیل ہے، امی کا نام شائستہ ہے، میرا نام ہمنا ہے. تو میرے جو رشتے آتے ہیں نا میرے اور میری بہن کے، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ پھر یہ بات سن کے نا پیچھے ہو جاتے ہیں، نہیں آتے. اچھا، تمہارے خیال میں والد صاحب کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ میرے والد صاحب کی ناراضگی کی وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ ایک، میں بولنا نہیں چاہ رہی ان کو یہ چیز، مطلب وہ ایک انسان کو شیشے میں اتارتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، جھوٹی باتیں کرتے ہیں. مجھے میری بیوی نے 5 پیس کے کھلایا، مجھے نشہ ملا کے دیا کھانے میں، جو کہ سب جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو ان کو تو دوسری شادی کرنی تھی، وہ تو شروع سے کہتے تھے ایسے ہی کر دیتے ہیں. یہ باتیں ساری آپ کو کیسے پتہ ہے حمدہ؟ یہ انہوں نے جن لوگوں سے کہی ہے، اور میرے بہنوئی سے کہی انہوں نے بات، تو میرے بہنوئی نے کہا کہ یہ تو ایسا کہہ رہے ہو. میں تو آپ لوگ کو مطلب جانتا ہوں، ظاہر سی باتیں ہیں وہ آؤٹ آف کاسٹ ہے، لیکن وہ پہچان گئے ہمیں، کہہ رہے میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے. بہنوئی بھی آؤٹ آف کاسٹ ہیں؟ جی. آپ لوگوں کی کیا کاسٹ ہے؟ ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہے. بہنوئی میرے یہ کاسٹ ہے؟
میرا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہے ہمیں جانتے، مطلب پہلے سے جانتے نہیں تھے، اب جیسے شادی ہو گئی تو جان گئے. تو میرے ابو نے ایسی ایسی باتیں کری، اپنی شادی کی تصویر انہوں نے میرے بہنوئی کو بھیجی سب سے پہلے. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے تم سے جو گفتگو کی نا، یہ صرف اس لیے کی کہ تم بھی جج کرو اور میں بھی جج کروں. تم مجھے نہیں پتا کس عمر کے حصے میں ہو، لیکن تم جس بھی عمر کے حصے میں ہو، تمہارے فیصلے سب کے لیے ہیں، چھوٹے سے بڑے تک کے لیے. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. یہ فیصلے جب انسان کرنے کی کیا کہنا چاہیے ہمت اختیار کر لینا، ابا غلط، اماں ٹھیک، بہنوئی کم ذات، ہم اعلیٰ ذات، ہم فلانے، ہم ٹمکنے. اس کے بعد دنیا میں نا صرف ایک بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، سورہ بقرہ میں جب میں نے پڑھی نا تو میں حلفاً تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسی صرف پیمانے پہ جج کرتا ہوں اپنے کسی بھی عمل کو. خدا کہتا ہے کہ جب میں کسی کے دل پہ اترتا ہوں نا تو وہاں سے خوف اور حزن چلا جاتا ہے. اور خوف اور حزن کا جو انگلش ہے نا، یہ قریب ترین بتا رہا ہوں. عربی کا ویسے کوئی ہو نہیں سکتا انگلش میں، یہ بھی میں تمہیں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، نہیں ہو سکتا، لفظ ہی نہیں. اس کا جو قریب ترین ہے وہ ہے فیئرز اینڈ فرسٹریشنز. یہ جو تم اس عمر میں اتنی فیئر اور فرسٹریشن والی بات کر رہی ہو کہ اردو سپیکنگ بھی تمہارے خیال میں ذات ہے اور بہنوئی بھی اس سے باہر ہے، ابا نے اس سے باتیں کی ہیں، اس نے آ کے تمہیں بتا دیا. اب ابا کے پاس سوائے اس کے کیا چوائس تھی کہ وہ سارے خاندان کے اس قلمدان سے نکلتے، قلمدان میں نے لفظ غلط استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں جا کے ایک اور زندگی گزار رہا ہوں. یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ لوگ اتنے زیادہ ججمنٹل ہوں گے تو کون سکون کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ؟ کون امن پیدا کر سکے گا آپ لوگوں کے ساتھ؟ کون آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرے گا؟ کون یہ سمجھے گا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس بہو کو لے کے جاؤں، یہ بہو میرے گھر میں آ کے کنٹریبیوٹ کرے گی، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں پہ رائے قائم کرے اور لوگوں کے اوپر اپنی رائے زنی کرتے ہوئے وہ لوگوں میں فتنہ ڈلوائے. یہ کردار کی ٹریننگ اگر تو ابا نے کی ہوتی تو وہ گھر نہ چھوڑ کے گئے ہوتے. اب یہ ٹریننگ کی ہے صرف محترمہ والدہ صاحبہ نے. اب تم غور کرو کہ جہاں پہ بیٹی کا یہ کیا میں کہوں اس بات پہ، بیٹی یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ باپ پہ رائے قائم کرنے لگ جائے منصف بن کے، تو میرے خیال میں بنیاد میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. چاہے جتنی مرضی آپ کی آواز جو ہے وہ سیلف پٹی والی ہو کہ ہائے ہوئے کوئی نہیں ہوتی. میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں حافظ صاحب کو نا گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، صرف گواہ بنا کے، رائے میں نے ان سے اس معاملے میں کوئی نہیں لینی. میں تمہیں رائے تو میں دوں گا جو میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا ہائے والا، ہائے پہ نہیں فیصلہ میں کبھی بھی کر سکتا. میں فیصلہ کروں گا اپنے دل کی کیفیت سے، اور میں فیصلہ کروں گا قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، میں فیصلہ کروں گا صحابہ کی زندگی سے، میں ائمہ کرام کو دیکھوں گا. یہ ہائے والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس عمر میں، یہ کس کے گھر سکون لے کے جائے گا عمدہ؟ اس کے بعد ذرا غور سے سننا. جو ہائے والا ایٹیٹیوڈ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو کیا کہا؟ وہ آ گیا نا بندہ کہ میرے بھائی کے پاس 99 ہیں، میرے پاس ایک ہائے، یہ بھی لینا چاہتا ہے. تو داؤد کو تو غصہ آنا ایک فطری بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سبق ان کو ایک نصیحت کرنی تھی کہ تو نے دوسرے فریق کی بات کیوں نہیں سنی اور تو نے یہ ہائے کے اوپر فیصلہ کیا. یہ تو ایک بات آپ کی تائید ہوتی ہے. جو دو ان کے شرعی پہلو ہیں نا سوال کے اندر، ایک تو انہوں نے جو تسلسل کا ذکر کیا، یہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں نا بلال بھائی جن میں تسلسل ہو، کنٹینیوشن آف یورین ہے یا کسی بھی بیماری کی، اس کے اندر یہ جس نے ان کو کہا ہے نا اس نے غلط فتویٰ دیا. ایک نماز ایک وضو کے ساتھ پڑھنی ہے، بالکل، اور یہ نمازیں معاف نہیں ہوتی اس طرح کی بیماریوں سے. اس بیماری کا جو حل ہے یہ قرآن اور سنت سے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ واقعات موجود ہے کہ ایک بندے کو تسلسل ریح ہے یا تسلسل بول ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نمازیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وضو کرے اور وضو کر کے ایک نماز پڑھ لے ایک وضو کے ساتھ. ہاں یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے 5 نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک وضو سے 3 نہیں پڑھ سکتا، اس لیے انہوں نے نمازیں پڑھنی ہے. دوسری بات جو شرعی پہلو انہوں نے اپنے والد کا کہا ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ اس طرح کا بہانہ لگائے نا، مثال دے رہا ہوں، دوسری شادی کے لیے بہانے بازی اور لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں بھی نہیں ہے. تو دوسری شادی کا کلچر، دوسری شادی کا کلچر ہم پاکستان میں پروموٹ نہیں کرتے. آپ دیکھیں کتنے سوالات آتے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. اگر کماری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو طلاق یافتہ اور جو بیواؤں کی ہو سکتی ہیں کیسے ہوں گی؟
اگر دوسری ایسے ہی شادی ہوگی، کا دوسری شادی کا کلچر بالکل ایسے ہی ہوں گی، اور اس بات کو کنڈیم نہیں کرتے. اور اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے نا، یہ ریکی بتا رہا ہوں، ریکی اور دم میں کوئی بہت فرق نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. بہت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بلال بھائی، دم کو عربی میں رکیہ کہتے ہیں. رکیہ کہتے ہیں. واہ، یہ ریکی کا جو سلسلہ ہے نا، یہ ہاتھوں کو رکھ کے اپنی کمر کے اوپر آپ نے آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ پڑھنا 21 دفعہ بغیر ہاتھ اٹھائے. اللہ اگر ریورس نہیں کرے گا تو صحت ضرور دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ دم کرتی رہنا انشاءاللہ تعالی. جی حاضر، السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا، میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے. میں حاجرہ بی بی بول رہی ہوں. جی جی حاجرہ، بیٹیوں کے نام بتانا بیٹا. انم اور مدیہ. تو کتنی عمریں ان دونوں کی؟ ایک کی 28 ہے، ایک کی 26 ہے. 26 ہے. تو رشتے آئے تھے یا آئے نہیں تھے؟ آتے ہیں رشتے، بس دوبارہ آتے ہی نہیں ہیں، کوئی بات ہی نہیں بنتی. تمہارے خیال میں کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بات بنتی؟ بس ہیلو، اچھی ایمانداری والی بات بتانی ہے تم نے. جی کیوں نہیں بات بنتی؟ ہیلو، جی 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 مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. مجھے خود نہیں سمجھ آتی ہوتا کیا ہے. اگر رشتے والیوں کو کہا ہے، رشتے لاتی ہیں پھر دوبارہ آتے ہی نہیں ہیں گے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کے پاس چوائس ہوتی ہے. کوئی جو آپ کے گھر آتا ہے اس کے لیے یہ فرض نہیں ہو گیا کہ وہ رشتہ ضرور قبول کرے. جس طرح آپ ہنٹ کرتے ہیں، لوگوں کا بھی یہ حق ہے. مجھے ذاتی طور پہ اس بات سے نا، مجھے نفرت کی حد تک میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے بیٹیاں دیکھنی اور پھر ان کے اوپر یہ رائے قائم کرنی. میں اس کو صحیح بالکل نہیں سمجھتا. لیکن رشتوں کے لیے کیا پڑھنا چاہیے حافظ صاحب؟ بلال بھائی، پہلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ضمنی طور پہ بات آئی ہے کہ یہ جو رشتے کروانے والے، یہ جو کوئی پروفیشن ہے نا، یہ بنیادی طور پہ پروفیشن ایگزسٹ نہیں کرتا اسلامی معاشرے میں. یہ ذاتی تعلقات اور ذاتی میل ملاپ سے، جیسے آپ نے بات کی ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ رشتے والی آ رہی ہے، بن سور کے سجا کے بچی کو پیش کیا جاتا ہے. یہ بڑی بری بات ہے. یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے. کم از کم اسلامی معاشرے میں ذاتی تعلقات ہوتے ہیں. ذاتی تعلقات میں بچی کو مسجد میں دیکھ لیا، بچی کو کسی جگہ پہ دیکھ لیا، یہی کافی ہے. یہی کافی ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ کو مل لیا، اس کے ماں باپ کو مل لیا. اصل میں تو بلال بھائی رشتے تو پورے خاندانوں کے ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے کلچر ایک بنا لیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اگر بچیوں کو یہ چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور دوسری ایک بات بلال بھائی میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ 40 دن پڑھنا ہے. انشاءاللہ رشتہ ضرور ہوگا. 40 دن پڑھنا ہے، 313 دفعہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد. اور جن ایام میں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بعد میں دن پورے کریں. اور دوسری بات بلال بھائی ایک ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کے سوالات آتے ہیں نا، اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں جی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے. تو میں اس حوالے سے ضرور کہنا چاہتا ہوں، اسم اعظم کا یہ بھی حدیث صحیح ہے. یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم یا سورت بقرہ میں ہے، یا سورت آل عمران میں ہے، یا سورت طٰہٰ میں ہے. تو صحابی ابو امامہ کی یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا میں نے جب یہ تینوں باتیں سنی تو میں نے سورت بقرہ کو دیکھا تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا. سورت آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور سورت طٰہٰ میں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان 3 آیتوں کو پڑھ کے کوئی بھی دعا کرے گا تو اس میں اعظم. اچھا، میں ذاتی طور پہ اس میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو سب سے زیادہ پڑھتا ہوں، اوتھینٹک سمجھتا ہوں. اور یہ بات بہترین بات ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ امام ابن تیمیہ کا بھی اور دیگر اماں کا یہی ایک قول ہے. لیکن چونکہ نبی کریم نے کہہ دیا ان 3 صورتوں میں موجود ہے، تو یہ 3 آیتیں پڑھنے میں کتنا کو وقت لگتا ہے. تینوں آیتیں پڑھ کے اللہ سے دعا. اور اگر اس کا پھر فضل یہ ملنا ہو کہ آپ کا رشتہ بھی گھر آئے اور وہ نیک رشتہ بھی ہو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اب یہ بلال بھائی اس میں اعظم اکیلے کی یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو اس نام کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ویسے تو نبی کریم نے یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ ہر دعا کے 3 نتیجے ہیں، لیکن یہ جو کہنا مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ قبول ہو جاتی ہے فوری، یہ ہمارے لیے ہے کہ فوری قبول ہو جائے. اللہ کے ہاں یہ سب سے چھوٹا نتیجہ، ہمیں بھی بڑا لگتا ہے، لیکن جو یہ چاہتا ہے ہمارے لیے سب سے بڑا نتیجہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے چھوٹا نتیجہ. اللہ اس سے بہتر بھی دے سکتا ہے اور یقیناً بہتر ہی دیتا ہے. جی السلام علیکم بیٹا، کیا بات خوبصورت کی ہے. جی نمرہ بیٹا. جی بطیر نمرہ. انکل مجھے 2 باتیں پوچھنی تھی. ایک تو مجھے اپنے ابو کے متعلق کی بات پوچھنی تھی کہ جب سے مطلب میں چھوٹی ہوں تو وہ بیمار ہے، اور وہ اب تک ہی بیمار ہے. کبھی ان کو فالج کا اٹیک ہو جائے گا، کبھی ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی. بس ابھی تو کمر کا مسئلہ ہے، موروں کا. ہر وقت بس بیمار ہی رہتے ہیں ہر وقت. ان کا نام معین الدین ہے. ان کیا نام ہے ان کا؟ معین الدین نام. معین الدین.
جی، اور ان کی امی کا نام ہے کیا نام ہے اماں کا؟ کلثوم بیگم. کلثوم بیگم. تو عمر کتنی ابا کی؟ سر 48 تک ہوگی. اور آپ کی کتنی عمر ہے؟ سر میں 21. ماشاء اللہ تعالیٰ. اب یہ تو میں تمہیں کہہ نہیں سکتا کہ ابا بدل لو. ابا ابا تو وہی ہے. اب بیمار ہے یا نہیں ہے بیمار وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دیکھو یہ ساری بیماریاں جو اس کو ہے نا، یہ میں تمہیں بات جو ہے نا دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ سٹریس اورینٹڈ ہے. اور اگر آپ اس بات پہ غور کرو تو ہی ہیڈ نیور بین ہیپی فار دا لاسٹ 20 years. پچھلے 20 سال سے اس نے خوشی کا دامن نہیں دیکھا. لیکن وہ بندہ شریف اتنا ہے کہ وہ ہر چیز کو ٹالریٹ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور گزار لیتا ہے. شوگر اس کو سٹریس کی وجہ سے، ہائپر ٹینشن اس کو سٹریس کی وجہ سے. اب یہ سٹریس ختم کیسے ہوگا؟ اس میں آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہے، اور وہ حصہ یہ ڈالنا ہے کہ بحیثیت بیٹی آپ نے ایک بیٹی بن کے اس کا کردار ادا کرنا ہے. اور ابا کو کہنا ہے کہ ابا وی آل اسٹینڈ بائی یو. ہم صرف آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم آپ کا سہارا بن کے بھی کھڑے ہیں. اللہ کے بعد اولاد بہت بڑا سہارا ماں باپ کے لیے ہوتی ہے. ہی از ویری ینگ. اور اسے کہنا کہ 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے آیت کریمہ پڑھا کرے. اللہ اس کو یقیناً صحت دے گا. اس معاملے کو یہاں پہ اگر واپسی نہیں کرے گا تو روک بھی دے گا، لیکن ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈکلائن اگر وہ آیت کریمہ پڑھتے رہیں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات ہمیں بتائی تھی. وہ بات یہ تھی، اچھا میں آپ کو حافظ صاحب اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے حافظ صاحب کہنا نا اچھا لگتا ہے. حافظ صاحب سب سے بڑا اعزاز ہے میرے خیال میں. مجھے اچھا لگتا ہے تاکہ اس معاشرے میں حفظ کرنا جو ہے پتہ چلے کہ حفظ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ جو زیادہ قرآن پڑھنے والا لڑکا تھا اسکول کے اندر، ماشاء اللہ تعالیٰ باشرا وہ بچہ ہے اب اپنے والد کی طرح بالکل، شمعون، ڈاکٹر شمعون مسعود. اس سے ہمیں اتنی زیادہ چڑ تھی اس لیے کیونکہ ایک تو وہ حافظ تھا، اوپر سے وہ میتھمیٹکس اور بیولوجی میں کمبخت اتنا تگڑا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یار خدا کا واسطہ. لیکن دیکھو حافظ کی اور نان حافظ کی زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے. حافظ نے زندگی میں ہر وہ کام کیا جو کہ ایک ڈاکٹر کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنی اس قابلیت کو اپنی ایمبیشن بنا کے اپنا سٹریس نہیں رکھا. اللہ نے اس کی اولادوں پہ اتنا رحم کیا، اس پہ اتنا رحم کیا، اس کی بات میں اتنا وزن رکھ دیا کہ آج بھی جب ڈاکٹر شمعون مسعود کو ملتے ہیں تو ان کے والد کی یاد ہمیں ان کو دیکھ کر آتی ہے. یہ اتنا معتبر لفظ ہے. بلال بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے تو یہ جو آپ ان کو پیچھے مشورہ دے رہے تھے، آپ یہ مجھے بات بتائیں، اگر کہا جائے کہ یہ جو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی اپنے ہاتھوں کی کمائی. دیکھیں انسان کو جو ہے غم لگا لینے سے کیا مصیبت دور ہو جاتی ہے؟ غم لگانے سے مصیبت دور نہیں ہوتی. تو غم کس چیز کا ہے؟ غم کا فائدہ کیا ہے؟ ڈپریشن کا، سٹریس کا فائدہ کیا ہے؟ اور جہاں تک یہ ڈائبٹیز ہے، یہ تو 100% زبان کا چسکا اور ہاتھ کی کمائی ہے. یہ بات کو یاد رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے بات کو. یہ جو ہے نا 1/3 پیٹ بھرنا اور باقی خالی رکھنا، اور یہ جو کم کھانے والا معاملہ ہے، اس کے اوپر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. یہ نصیحت کے اوپر آپ فیصلہ کر کے دیکھیے. مجھے پچھلے دنوں میں مسئلہ ہوا کہ میرا بلروبن زیادہ ہو گیا. میں حکیم صاحب کے پاس بھی گیا، مشورہ لیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی گیا، مشورہ لیا. دونوں نے ایک ہی مشورہ دیا کہ کھانے میں کوالٹی لے کر آنی ہے اور اس کی مقدار کم کر دینی ہے. اور میں نے کچھ نہیں کیا، نو میڈیکیشن. صرف 2 کام کرنے سے جو بلروبن کا لیول تھا، یہ ہوتا ہے ہائپرٹائٹس. یہ ہائپرٹائٹس کا لیول 0 کی طرف، یعنی کہ 0.2 کی طرف جانا شروع ہو گیا. 1 سے 0.2 کی طرف اونلی ان اے کپل آف ڈیز ڈائٹ سے. جب ڈائٹ شروع کی تھی نا تو میں نے صرف ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی نصیحت پہ عمل کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بس نیت کیجئے، اللہ صحت دے گا. رضوانہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم میری بچی. اچھا میرے 2 مسئلے ہیں، ایک تو میری بھتیجی کا رشتے کے مسئلے میں پوچھنا تھا اور ایک اپنے بارے میں. جی فرمائیے. میری بھتیجی اس کا نام فضا منیر ہے، اس کی ماما کا نام ریحانہ ہے. جو اس کے لیے رشتہ آیا ورنہ اس لڑکے کا نام عمر اور ان کی امی کا نام جو ہے یاسمین ہے. اس کے بارے میں آپ بتا دیں. اچھا میں حافظ صاحب سے کہوں گا کہ دعا کریں کہ یہ بات ٹھیک رہے اور یہ چلتا رہے. لیکن میرے گمان میں یہ رشتہ جو ہے یہ چلنے والا ہے نہیں، کیونکہ دونوں فیملیز آپس میں، میاں بیوی بھی اور دونوں مائیں بھی، یہ لڑاکو
خان ہے, ہلاکو خانی لڑاکو خان ہے. یہ لڑائی کا رشتہ ہے, اللہ چاہے تو برکت ڈال سکتا ہے. حافظ صاحب یہ پڑھیں کیا؟ بلال بھائی یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھا رشتہ ہے نا قبول کر لینا چاہیے اور رشتے کر لینے چاہیے. لیکن اگر کہیں پہ ڈاؤٹ آ گیا تو ایک تو جیسے انہوں نے سنت کے مطابق آپ سے مشورہ کیا, دوسری بات ہے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے سورت فاتحہ. یعنی سورت فاتحہ تو بچے کو, مسلمان بچے کو سکھانی ہے تو نماز پڑھنی ہے نا, تو دعائے استخارہ بھی رسول اللہ صحابہ کو ایسے سکھایا کرتے تھے کہ میرے سے مشورہ کر لیا. اب رسول اللہ کے مشورے کے بعد بھی کوئی استخارے کی ضرورت ہے, لیکن رسول اللہ سکھایا کرتے تھے کہ اب اللہ سے مشورہ بھی کر لو. اور یہ آسان ترین حل ہے کہ کوئی بندہ رات سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھے, پہلے 2 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ, اور نیت یہ ہو اللہ تعالیٰ تجھے سجدہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ کام ہے تجھ سے مشورہ کرنا, یہ کروں نہ کروں, دل اس طرف لگا دے بس, تو دل بھی لگا دے. اور بلال بھائی ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو بندہ شروع میں اول استخارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر اور واضح خواب دکھا دیتا ہے, بہت واضح خواب دکھاتا ہے. تاکہ بعض لوگوں نے یہ تک بتایا کہ رشتے کی ہی بات آئی ہے کہ اس نے کہا کہ رشتہ مجھے بظاہر وہ رشتہ اچھا لگ رہا تھا, میں نے کہا یار اچھا چھوڑنا نہیں چاہیے, آپ استخارہ کر لیں. استخارے میں خواب کیا آئی, یعنی تعبیر ہوتی ہے نا, ایک تو خواب کی تعبیر نکالنا, اس کو خواب آئی کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اندازہ کریں اتنی سیدھی خواب آ جاتی ہے کئی مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ مشورہ ضرور کرنا چاہیے آپ کو, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ استخارے کی دعا جو, اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو اگر آپ اپنی زندگی کا ایک روزنامہ بنا لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہر روز انسان کر کے سوچ سکتا ہے کسی بارے میں بھی کرے کہ اللہ میرا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرف ہی لے کے جاتا ہے. جی السلام علیکم میرا بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بلال بھائی میں بہت پریشان ہوں, رشتے کا مسئلہ ہے, رشتے آتے نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں, جیسے مال ہوتا ہے خاندان والے وہ سامنے دیکھتے ہیں سب لوگوں کے ہو گئے آتے نہیں ہیں. دوسرا اس وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے, پتہ نہیں کبھی کیسی کرتے پتہ نہیں کبھی کیسی کرتے. 26 سال عمر ہے. یہ 26 سال کی عمر میں تم نے اتنے غم پال لیے ہیں نا, اتنے سارے غم کیسے 26 سال کی عمر میں پال لیے تمہیں؟ انسان زندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, یہ ڈپریشن کہاں سے لیا تم نے؟ کمال ہے. 26 سال کی عمر میں تو انسان سوچنے کی مہلت نہیں ہوتی, اتنا ایکٹیو ہوتا ہے اور اتنا کچھ کرنے کو ہوتا ہے. اس معاملے میں دیکھو یہ مجھے بات جو ہے نا یہ بہت زیادہ دلی طور پہ نا ہمیشہ تکلیف دیتی ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ اپنی پرائم ایج کے اندر اتنی زیادہ ڈس اورینٹڈ کیوں ہے. ابھی انگریزی کے لفظ کو اردو میں پتہ نہیں میں کیا کروں, لیکن وہ میرے خیال میں یہ میرا گمان ہے اور میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ یہ گمان ٹھیک ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. 26 سال کی عمر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے 28 میں کیا کرنا ہے, 30 میں کیا کرنا ہے, 35 میں کیا کرنا ہے, اور وہ صرف ایک پلان نہیں ہونا چاہیے, وہ پلان اے بھی ہونا چاہیے, پاکستان میں پلان اے ہی ایک ہی ہے, شادی بس, سی بھی ہونا چاہیے. اور ان ساری چیزوں کے اندر حافظ جی ہم نے زندگی میں اس عمر کے اندر یہ سوچا تھا کہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے, لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنی عقل اور شعور کو تربیت دینی ہے وہ ساتھ جاری رکھیں گے. مطالعے کا تو اب کنسپٹ ہی ختم ہو گیا. جو ہماری دور میں لائبریریاں ہوا کرتی تھی, کتابیں ہوا کرتی تھی, اب کہاں پہ ہیں وہ؟ یعنی یہ تو ہم نے اپنی زندگی سے مائنس کر دیا. اب ہمارے والدین کا بھی, ہمارے معاشرے کا ایک ہی ٹارگٹ ہے, شادی ہو جائے, بیٹی کی بھی شادی ہو جائے. اچھا پڑھنے لکھنے والی جو بات ہے نا یہ ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. میری ماں جو تھی نا وہ ہاکر کو پیسے دیکھنا, روپیہ دیکھتی تو رسالہ لیتی تھی, پھر پڑھنے کے بعد واپس کر دیتی تھی. ہمارے معاشرے میں کیونکہ وہ 10 روپے یا 15 روپے کا افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی. جب تک آپ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز میں نہیں ڈالو گے, آپ یہ ڈپریشن 26 سال کی عمر میں انبلیویبل ہے کہ ہو. لیکن اس کو دور کرنے کے لیے لاہور کی تسبیح پڑھو, ایک یا ولی یا والی, 2 لفظ, یا ولی یا والی, لاہور والا قوت الا باللہ, دونوں پڑھو. یو ول سی کہ نیکسٹ ایئر جو آ رہے والا ہے, اور یہ نیکسٹ ایئر جب میں کہتا ہوں نا تو وہ اسلامی سال ہے, وہ اگلا والا سال نہیں, یہ آنے والا سال ہے. محرم کے بعد انشاءاللہ تعالی یو ول سی دا ڈفرنس کہ کتنا زیادہ فرق ہوگا. لیکن تم نے تسبیحیں دونوں پڑھنی, نہیں چھوڑنی. جی السلام علیکم بیٹا. جی فریدہ پتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سائیوال سے بات کر رہی ہوں. میرا نام فریدہ اور میری والدہ کا نام خورشید بانو ہے. پچھلے 4 ماہ سے میں بیمار ہوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا. ایک دم سے گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی سارا دن رہتی ہے, اور رونا بہت زیادہ آتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں چیخیں مار مار کے رہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہے, لیکن مجھے کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹینشن کا ڈپریشن سے کیا تعلق ہوتا ہے بھلا؟
ڈاکٹر مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے. نہیں تو تم ڈاکٹرز کی کیوں نہیں مان رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کی مان رہی ہوں, لیکن میں نے ان کی مان کے میں میڈیسن بھی کھا رہی ہوں, مجھے میڈیسن سے بھی کوئی فرق نہیں ہے, میری گھبراہٹ اور بے چینی ختم نہیں ہوتی, رونا بہت زیادہ آتا ہے. اچھا میری پیاری بیٹی, پہلی بات تو یہ کہ ٹینشن ایک اور چیز ہوتی ہے, ڈپریشن ایک اور چیز ہوتی ہے. ٹینشن جو ہے وہ انگزائٹی لے کر آتی ہے, ڈپریشن جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرتی ہے. جو نیند والی بات اور رونے والی بات ہے یہ پرو ڈپریشن یعنی کہ ڈپریشن کی طرف جانے والی علامات ہوتی ہیں. لیکن ابھی آپ کی آواز میں اتنی علامات نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ بہت کمال بات ہے, لیکن کیونکہ سارے لوگ میری طرح کے نکمے ہی ہوتے ہیں, زیادہ تر قابل لوگ حافظ صاحب کی طرح کم ہوتے ہیں. تم ڈاکٹر بدلو, جس ڈاکٹر کی میڈیسن سے تمہیں 2 ہفتے میں 14 دن میں فرق نہیں پڑ رہا, یو ہیو ٹو ٹیک دا سیکنڈ اوپینین, تاکہ تمہارا سالٹ یا تو چینج کیا جائے یا تمہاری جو کوانٹٹی آف سالٹ ہے اس کو انکریز یا ڈیکریز کیا جائے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب آپ سائیکٹرسٹ سے میڈیسن لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میں نے فرق نہیں پیا, آپ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی ایسی دوائی جو آپ کو سائیکٹرسٹ دیتا ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتے, اور جب سائیکٹرسٹ کی مرضی پہ بھی چھوڑنا ہوتا ہے تو اس کو ٹیپر کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ کم کرنا ہوتا ہے, کیونکہ دوائی دماغ میں جاری ہوتی. آپ کو سوائے ڈپریشن کے اور کوئی ایشو نہیں ہے. ڈپریشن کے لیے پڑھے کیا؟ بلال بھائی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو یہ 2 مختلف فیلڈز ہیں. طب کے اندر بھی, آپ میڈیکل میں بھی شاید ہوں, لیکن یہ جو خاص طور پہ شرعی علوم ہے نا اس کے اندر, ایک یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے, ایک ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیماری کی طرف جا رہا ہے. جب انسان بیماری کی طرف جا رہا ہو, جیسے دماغ میں خیالات آ رہے ہیں, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, تو اس کے لیے جو وظائف ہے نا وہ حفاظت کے ہوتے ہیں. حفاظت کے یعنی حفاظت کے وظائف وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جب بندہ بیمار ہو جائے, اس پریشانی کی وجہ سے گردے پہ افیکٹ ہو گیا, دل پہ ہو گیا, بیمار ہو گیا, جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے مجرب وظیفہ سورۃ فاتحہ ہوتی ہے. سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ 41 دن پڑھنی ہے, 41 دن پڑھنی ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے بلڈ کینسر کے مریض کو, ہمارے دوست ہیں عبد الرحمان محسن, ان کا اسٹوڈنٹ تھا اور ان کا کولیگ تھا, اس نے ان کو کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے جواب دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تم نے شادی بھی نہیں کرنی, بلڈ کینسر ہے, یہاں تو باہر سے جا کے خون بدلوا بڑا مہنگا تھا. انہوں نے کہا اب یار تم مایوس ہو گئے ہو نا, تم 41 دن 41 دفعہ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ کے دیکھ لو. بلال بھائی صرف ہر فرض نماز کے بعد اس بندے نے پڑھی ہے, الحمدللہ اس کے آج لاہور میں 3 بچے ہیں, شادی بھی ہو گئی ہے, بچے بھی ہیں. بیمار ہو جانے کے بعد سورۃ فاتحہ, اور اگر بیمار نہیں ہوئی, یہ جو ہے نا بلال بھائی یہ اس کا تعلق وسواس الخناس سے ہے. قل اعوذ برب الناس آپ نے سورت پڑھی بھی ہے. یہ وسوسہ شیطان بھی انسان کو بیمار کرنا چاہتا ہے, انسان کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. جب اس حالت میں ہو نا بندہ, پریشانی, ٹینشن, انگزائٹی, تو تب سورۃ فاتحہ اتنی مجرب نہیں ہوتی. تب کون سے وظائف ہوتے ہیں؟ تب آیت الکرسی, تب 4 کل, تب اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ بلال بھائی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی یہ ان کے وظائف ہیں کہ جب نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, جب بندہ ہو ہی بیمار گیا پھر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, اور اگر وہ بیمار نہیں ہے اس نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور آیت الکرسی کے جو فضائل ہیں, اکیلی آیت الکرسی کے بلال بھائی جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے, صحیح حدیث کے اندر ہے, وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے, جو اللہ اس کا ذمہ اٹھا لیتا ہے. اب جس کا ذمہ اللہ اٹھا لے تو وہ بندے کو کیا کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیں. اور دوسری بات یہ, ہمارے روایات یہ بھی تھی مشرقی, والدین سونے سے پہلے ہمیں 4 کل پڑھایا کرتے تھے, آج لوگ پڑھتے ہیں. اب اگر لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان بیماریوں کی طرف جانے سے بچ جائیں گے. کیا بات ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی, وضو کے ساتھ رہنا ہے آپ نے, اور ہر نماز کے بعد 41 دن آپ نے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر جو چینج آئے گا نا اس کو آپ نے 41 دن کے بعد کال کر کے ضرور بتانا ہے کہ اللہ کی رحمتیں کس کس طرح نازل ہوتی ہیں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. واہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب آپ ابھی جو فرما رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کل, کہا یہ کہو, اس کا مطلب یہ پیغام جو کہا کہو یہ مجھے اور آپ تک پہنچانے کے لیے کہا. بلال بھائی یہ اول جو حکم ہوتا ہے نا, یہ بات بھی یاد رکھے, بات ہے یہ ضمنی طور پہ, یہ بڑا علمی نقطہ ہے. کل کے آگے جو لفظ ہے نا یا محمد پوشیدہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. کل یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دینا ہے تو میرے اور آپ کے لیے تو واجب ہو ہی جانا. لیکن اول حکم قرآن پاک کے اولین مخاطب تو نبی کریم ہی ہے نا. نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کل. قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے کل ہو اللہ احد. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بھی بیان کی ہے, تو نبی کریم کو کہا آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, کیونکہ آپ کے کہنے کی وجہ سے امت کے اوپر ماننا فرض ہو جائے گا.
کیا بات، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبریل امین کو بھی تو آسمان سے نازل کر کے ڈائریکٹ خطاب کروا سکتا تھا. یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. واہ، کیونکہ رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہی دین ہے. واہ واہ واہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہی دین ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی رخسانہ. ہیلو. جی جی بیٹا. وعلیکم السلام. سر بات یہ کرنی تھی آپ سے, میں مشورہ لینا تھا کہ میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے عائشہ, تو اس کے رشتے آتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں آتے, رشتے آتے ہیں, لیکن منگنی کے ڈیٹ فکس ہونے کے بعد بھی پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا سلسلہ ہے. دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری بچی پڑھی لکھی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں شادی ہو جائے, اپنے گھر چلی جائے, لیکن وہ نہیں ہوتا تو کم از کم اس کو کوئی جاب مل جائے, ذہنی طور پر اپنے آپ کو وہ تھوڑا سیٹ کرے. جاب بھی کوئی نہیں لگے اس کی, اور نہ اچھا یہ منگنی تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر ہوتی کیوں نہیں ہے؟ اس میں رابطہ ہوتا ہے عائشہ کا اس کے ساتھ, یا کیا وجہ ہوتی ہے؟ نہیں 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 سر, ہمارے میں یہ نہیں ہوتا, لڑکے سے رابطہ شابطہ کوئی بھی نہیں ہوتا, صرف والدین جو ہیں وہ سب کچھ طے کرتے ہیں, اور بات بھی ہو جاتی ہے, حالانکہ منگنی کی ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں دن آئیں گے, لیکن وہ پھر ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی, یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی آپ نے آنا تھا, آپ کیوں تشریف نہیں لائے؟ وہ پوچھا ہے میں نے, ابھی حال ہی میں نے پوچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آنٹی سوری ہمارے اپنے گھریلو مسائل ہو گئے کچھ, یہ اس طرح سے بات ہو جاتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا مسئلہ ہے. یہ عائشہ کی کتنی عمر ہے؟ عائشہ کی عمر ابھی 28 سال ہو جائے گی. کام کیا کرنا چاہتی ہے, پڑھی لکھی کتنی ہے؟ اس نے مائکرو بایولوجی میں بی ایس کیا ہوا ہے, اور ابھی حال ہی میں اس نے بی ایڈ بھی کیا ہے. مائکرو بایولوجی میں اس نے ایم ایس کیا ہے, بی ایس کیا ہے مائکرو بایولوجی میں, اور پھر بی ایڈ اس نے کیا. ظاہر ہے ٹیچنگ کی طرف ہی اس کو جانا چاہیے, اینڈ شی کین بی اے ویری گڈ ٹیچر. یہ ذہن میں رکھنا, وہ ٹیچنگ کی طرف اگر جائے گی تو بہت اچھا رہے گا اس کے لیے کیریئر. لیکن یہ ٹیچنگ کے نوکری کرنے میں اور شادی کرنے میں یہ دونوں میں کمپیریزن نہیں ہے. شادی ایک الگ چیز ہے, کیریئر ایک بالکل الگ چیز ہے. شادی کے لیے عائشہ کیا پڑھے؟ بلال بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جن لوگوں کو یہ وہم ہو نا کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے, تو وہ تجربے کے طور پہ 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. صبح 100 دفعہ, شام 100 دفعہ. یہ جو بندش, جادو, جنات, جتنا بھی وہم ہے, صرف 7 دن یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھ لیں. انشاءاللہ جتنا بھی پرانا جادو ہوگا, توید ہوگا یا بندش اگر حقیقت میں ہوئی بھی ہے, رشتوں کے اندر بلال بھائی بندش ہوتی ہے کئی مرتبہ. آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں کہانت, جادوگری کے سلسلے بڑے زیادہ ہیں, اور یہ کام یہ جو اس فیلڈ سے منسلک لوگ ہیں نا بلال بھائی, وہ پیسوں کے چند ٹکوں کے عوض اس طرح کا جادو. پھر وظیفہ بتائیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پہلے 7 دن یہ پڑھیں, تاکہ صبح 100 دفعہ اور شام 100 دفعہ, فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. صبح شام کا مطلب اسلام میں یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 7 دن پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہ وہم جب ختم ہو جائے گا نا, اس کے بعد اپنے لیے رشتے کی دعا کریں, چاہے اسم اعظم کے ذریعے, چاہے وضو کر کے سو کے اٹھیں اور رات کو دعا کریں, یا ربی انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر. یہ 40 دن پڑھنا ہے, ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ جو وضو والی بات ہے نا, یہ حافظ صاحب کیا بڑی آسانی سے رہے. ایک زمانے میں ہم نے نا فیصلہ کر لیا کہ وضو میں 24 گھنٹے رہنا چاہیے. یقین کریں 24 گھنٹے رہنا تو بہت ہی بڑا مشکل کام ہے کہ انسان لال بھائی, یہ شیطان انسان کو اتنا وسوسہ ڈالتا ہے وضو, لیکن جس کی عادت ہو جائے نا, پریکٹس ہو جائے, وہ نہ رہے نا تو عذاب الہی آتا ہے. یہ بات وہ عجیب ایک انحصار قائم ہو جاتا ہے وضو کے ساتھ. اور وضو, اچھا وضو کی بات ہے یہ ضمنی طور پہ, تو میں یہ بات کرنا کہ صرف وضو کی جو اہمیت ہے بلال بھائی, ایک تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک وضو سے, سر سے لے کے پاؤں تک گناہ معاف. دوسری بات حدیث کے الفاظ کیا ہیں, من خرج من بیتہ متطہرا, جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے صرف فرض نماز ایک پڑھنے کے لیے, تو اس کا اجر ہے کا اجر الحاج المحرم. اس کا اجر ایسے ہے گویا ایک حاجی نے حج کر لیا. اور حدیث کے لفظ میں یہ جو حاج المحرم ہے نا, اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید حج جتنا ثواب ہے تو معمولی بات ہے. اس حاجی جیسا جس نے احرام پہنا, جس نے ٹکٹ خریدی, جو گیا, جس نے یہ ساری مشکلات کاٹی, اس جیسا ایک وضو کر کے نکلنے کا اجر, یہ نکلنے کا اجر ہے. تو اگر نماز پڑھ لے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر. حافظ صاحب یہ جو وضو کا سلسلہ ہے یہ بڑا آسان لگتا ہے کہنے میں, لیکن ہے بڑا مشکل. بلال بھائی کیونکہ یہ دیکھیں نا, ایک شیطان ایول فورسز بھی تو ہیں,
انسان کو وہم سب بھی سے ڈالنا زیادہ ہے، مشکل وسوسہ بھی کون سا ڈالنا ہوتا ہے. ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، وضو کے اندر جو سب سے بڑا اشکال شیطان ڈالتا ہے نا کہ وضو تو نے صحیح نہیں کیا. پھر کئی دفعہ یہ اشکال ڈالتا ہے وضو ٹوٹ گیا. اب آپ یہ جو ہم بات کہتے ہیں نا رات سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں اور فرشتہ نازل ہوتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے، آنکھ کھل جائے، جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی. تو سب سے پہلے دن ہی آپ دیکھ لینا شیطان آپ کو یہ وہم ڈالنا شروع کر تیرا وضو ٹوٹ گیا. یہ اس وہم میں نہیں آنا، آپ نے پھر سو جانا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ جاری رہے گا. کیا بات ہے. فاطمہ میرے ساتھ ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ مشکل مجھے وضو لگتا ہے نا وہ صبح فجر کی نماز کا. لیکن جب میں نے اس پہ حدیث پڑھی نا، وہ تو سردیوں والا دن ہو، وہ حدیث جو تھی نا اس پہ وہ شیطان آپ کے کان میں آ کے کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ابھی ٹھہر جا، وہ بالکل وہی کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور جب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور لائٹ آن کر کے باتھ روم کا نلکا کھول لیتے ہیں، اس وقت پھر شیطان سے مخاطب ہو کے کہنا چاہیے، میں تو ذاتی طور پہ کہتا ہوں میں کہ ہنداس پھر چنگا رہی ہے. جی فاطمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بابا کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا. مجھے آپ سے بات کر کے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی تو کسی کو بھی نہیں ہو رہی ہوگی آپ سے بات کر کے. مجھے سلامت بہت رہو، خوشی ہو رہی سلامت ہے. رہو میری پیاری بیٹی، حکم کرو میرا بچہ. بلال بابا مجھے نا آپ سے پوچھنا تھا، میری آپی کا نا رشتہ آیا ہے تو ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو لڑکے کا نام حیدر ہے، اس کی ماں کا نام اللہ رکھی ہے، اور میری آپی کا نام ہے حمیرہ اور میری امی کا نام ہے رضیہ. تو آپ بتائیں ہم لوگ یہ کریں رشتہ؟ پہلی بات تو یہ کہ حیدر بڑا اچھا بچہ ہے، آنسٹ ہے، اسٹریٹ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ حمیرہ کے اندر ایک ڈس کوالٹی ہے، کیا کہنا چاہیے، برائی کا لفظ استعمال کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو. اس کے اندر انہیرنٹ ایک ناشکرا پن ہے. یہ ناشکرا پن اس کو زندگی میں یا کامیابی دے گا، نہ کرے گی تو، یا کرے گی تو ناکامی دے گا. بس اس کو کہو کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن کمی پیشی کو معاف کرنا سیکھے، عاجز بننا سیکھے. بس جس دن اس نے یہ سیکھ لیا نا کہ کوئی بات نہیں، وہ جو عورتیں ہوتی تھی نا جو سارے زمانے کے سارے محلے کے فتنے سنتی تھیں اور اس کے بعد وہ حل پتہ کیا بتاتی تھی، چل کوئی گل نہیں اللہ چنگیاں کرے گا، بس مٹی پا دو، ایک ہی جملے میں بات دیا تھا، ختم ختم ختم. یہ رویے کے ساتھ وہ حیدر کے ساتھ شادی میں جائے. حیدر از اے ویری گڈ بوائے، یو شوڈ گو فار اٹ انشاءاللہ. حضور اقدس جب ہم زندگی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عبادت کریں، لیکن اس عبادت کے بعد اگر تبدیلی اخلاق میں نہ آئے تو پھر کیا وظیفہ ہے؟ بلال بھائی یہ جو آپ نے بات کیا نا، یہ آپ سمجھیں کہ آج معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. یہ بات حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں دین کے طالب علم ہونے کے ناطے کہ عبادت اول عادت ہوتی ہے. عادت ہوگی، عادت ہی بعد میں عبادت بن جاتی ہے. اولاً تو عادت ڈلے گی، لیکن یہ ساری زندگی عادت ہی رہ جائے، عادت ہی رہ، یہ نہیں مطلوب ہونا چاہیے. یعنی عادت تو بچے کے لیے تھی کہ بچے کو عادت ڈالی کہ بالآخر عابد بن جائے گا، لیکن انسان یہ سمجھے کہ میں نے جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف سبق ہی سنانا ہے، اللہ اکبر الحمدللہ. یعنی یہ سبق سنانے والا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ بہرحال کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جانا چاہیے. ان تعبد اللہ کانک تراه، یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کی عبادت کرنے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم اتنا دل میں اتار لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عبادت کو ایک وقت میں عبادت کے طور کے اوپر بھی کر لینا چاہیے، اور جب بندہ عبادت کو عبادت کے طور پہ نہیں کرتا تو اس کا اخلاق درست نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نماز برائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جس کی نماز انسان کو برے کاموں سے روک نہیں رہی، اس کو اپنی نماز کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برا بندہ نماز نہ پڑھے. میں یہ بھی نہیں پرموٹ کر رہا، برے بندے کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، اس کو ضرور پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے. میں اس پہ کتنی اہمیت کا زور لگا کے کہوں کہ ایک 7 سال کی عمر سے آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، 150 سال کے بعد جب مر جاتے ہیں تو آپ نے بس نماز ہی پڑھی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر کچھ نہیں اور کیا ہوتا. وہ جو ایوولوشنری پروسیس ہے اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر اخلاق میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ پھر کپتان کی قرآن کی کہی ہوئی بات پہ بھی اپنی رائے ٹھوکنے والی بات جو ہے اور آپ نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.